یا الہی یا الہی یا الہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے اس جہان کو دار العمل کہتے ہیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور عمل کرتا ہوا اس دنیا سے جائے۔ اس کے بعد آنے والا جو جہان ہے، جس جہان میں انسان روح کے قبض ہونے کے بعد، آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد، روح اور جسم کے رشتے کے ختم ہو جانے کے بعد منتقل ہوتا ہے، اس جہان میں پھر جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا ان اعمال کا جو اس نے اس جہان کے اندر کیے ہوں گے۔ اچھے ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے ہیں تو برا بدلہ ہے۔ یہ جہان چونکہ عمل کے لیے اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی مکمل رہنمائی فرما دی کہ تم نے کون سے عمل کرنے اور تمہارے اوپر کیا چیز لاگو ہے، کیا چیز فرض ہے، تمہاری ذمہ داری میں کیا کیا عمل آتے ہیں، اور پھر وہ کیسے کرنے ہیں، انہیں سر انجام کس طرح دینا ہے، یہ بھی اللہ نے مکمل بندوبست کیا ہے۔ اپنی کتابوں کو نازل کر کے، اپنے رسولوں کو بھیج کر، مکمل پریکٹیکل کے ذریعے سے انسان کی رشد و ہدایت کا اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے جب 5 وقتہ نماز فرض ہوئی اور پھر جب باجماعت پڑھنے کا حکم ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اونچی جگہ پہ، منبر پہ کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ سکھایا تاکہ جس تک آواز نہ بھی پہنچے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر اپنے قیام کو، اپنے رکوع کو، رکوع کے بعد اٹھنے کو، رفع الیدین کو، اپنے سجدوں کو، سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، تشہد کو، تشہد میں بیٹھنے کی کیفیات کو خوب سمجھ لے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ، جس طرح آپ نے مجھے اس منبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح پڑھنی، آگا پیچھا نہیں کرنا۔ اس میں نہ کمی ہونی چاہیے، نہ زیادتی ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کے اندر کمی یا زیادتی یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، اور نجات صرف اور صرف اسی میں ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے، جو نبی نے کر کے دکھا دیا ہے، اس کے مطابق آدمی چلتا رہے۔
ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے اٹھ کے آپ سے سوال کیا، اور سوال سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صحابی نئے نئے مسلمان تھے۔ سوال کے انداز سے، طریقہ کار سے یہ محسوس ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے رب نے مجھ پر کیا چیز فرض کی؟ فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیل، دن اور رات میں رب نے 5 نمازیں فرض کی۔ اس کے علاوہ فرمایا الا ان تطوع، نوافل ہیں، نفل پڑھو گے تو اللہ کا تقرب مزید پاؤ گے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ فرضوں کے بعد جو نوافل ہیں اس کے ذریعے سے بندہ میری دوستی کو مزید مضبوط بناتا ہے، میری قربت کو حاصل کرتا ہے۔ فرض ادا کر کے اللہ کی دوستی حاصل کر لی ہے، دوست بن گیا ہے، ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اب جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والے ہیں، نزدیکی کو حاصل کرنے والے ہیں، دوستی کو پکا کرنے والے ہیں، وہ ہیں جو فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے۔ لیکن یہ چیز فرض نہیں، اگر پڑھو گے تو اچھا ہے، نہ پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور فرمایا اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے، جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، تو تم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفل صدقات کرنا چاہے، خیرات کرنا چاہے اور سخاوت کرنا چاہے، فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہے، تو یہ میدان اللہ نے وسیع رکھا ہے، لیکن فرض صرف زکوٰۃ۔ پھر روزوں کی بابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں جو آپ نے بتایا ہے نا اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں لاؤں گا، اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اے میرے صحابہ اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے نا تو یہ کل قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، یہ جو میری مجلس میں سوال کر کے جوابات لے کر اٹھ کر جا رہا ہے، اگر کوئی تم میں سے جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے عمل کے اندر، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا بس اسی پہ آدمی قائم رہے۔ جو آدمی کمی کرتا ہے وہ بھی مارا گیا، اور جو زیادتی کرتا ہے، کوئی بدعت داخل کرتا ہے، سنت کے ساتھ بدعت کو منسلک کرتا ہے، وہ بھی مارا گیا، اس کا عمل بھی قبول نہیں۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے ایک تو علی وجہ البصیرہ عمل کرنا چاہیے، پوری تحقیق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔
دلائل کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے، صحیح چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، یہ فکر آدمی کو ہونی چاہیے، اور عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، میں نے یہ سنت کے مطابق عمل کر تو لیا ہے لیکن میں ان چیزوں سے بچ کر رہوں جو چیزیں، جو اعمال، جو سیئات، جو گناہ، جو ظلم، جو زیادتیاں وہ نیک اعمال کو برباد کر دیتے۔ اس فکر میں میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، ان کی زندگیاں آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ عمل کرنے کے بعد بھی روتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے عمل کو قبول کرانے کے لیے۔ اسلاف کے متعلق آتا ہے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہ 6 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے، یا اللہ رمضان کی عبادات قبول کر لے، یا اللہ جو رمضان میں ہم نے قیام کیا ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو صدقات دیے ہیں، اے اللہ جو نیکیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، 6 مہینے تک اپنی ہر دعا کے اندر وہ یہ لازمی مانگا کرتے تھے، اے اللہ رمضان کی عبادات کو قبول کر لے۔ یہ ہے فکر، انسان کو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر دامنگیر ہو جانی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کے عمل کو قبول فرماتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھ، اس کے شوق کو دیکھ، عمل کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر، اس کی فکر کو دیکھ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ آیت آئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تفسیر پوچھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس ڈر کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے بھی کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کے اندر کوئی خرابی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اگر تم نے اپنے عملوں کو نیک بنانا ہے تو پاکیزہ رزق اپنے پیٹ میں ڈالو، حلال رزق اپنے لقمے بناؤ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے، پاک ہے، صاف ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ مال کے علاوہ وہ قبول نہیں کرتا۔ پاکیزہ مال کے علاوہ اس کے ہاں کوئی قبولیت نہیں۔ حلال اور پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ہمارے مال میں سے کوئی ذرہ حرام کا شامل نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی عمل ضائع ہو جائے گا، اس سے بھی خرچ کیا ہوا تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فکر لاحق ہے کہ خرچ کرتے ہوئے کہیں
ہمارے دل کے اندر ریاکاری کا دانہ پیدا نہ ہو گیا ہو، یہ بھی خوف ہے، اور یہ بھی فکر لاحق ہے کہ کہیں خرچ کرنے کے بعد شہرت کا جراثیم وہ ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہو گیا ہو۔ شیطان جو دشمن ہے، تجربہ کار دشمن ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دل تک رسائی دی ہوئی ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان سے بچو، وہ اتنا طاقتور ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے یہ ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے دل تک پہنچ کے اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، اللہ اکبر۔ یہ بھی فکر دامن گیر ہے کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو گیا ہو، کہیں شہرت کا وہ مادہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو گیا ہو۔ یہ ڈر ہے کہ کہیں قیامت والے دن ہم اللہ کے دربار میں جائیں اور اللہ رب العالمین یہ کہے کہ تم نے یہ کام تو شہرت کے لیے کیا تھا، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تم نے تو میرے لیے یہ کام کیا ہی نہیں تھا، تو جن کے لیے تو نے یہ کام کیا دنیا میں تجھے بڑا کہہ دیا گیا، فیاض کہہ دیا گیا، جواد کہہ دیا گیا، سخی کہہ دیا گیا، بڑا خرچ کرنے والا ہے کہہ دیا گیا، تیرے جھنڈے دنیا میں گاڑ دیے گئے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ منظر، یہ سین، یہ حالت اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے اللہ والے ربانیین عمل کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ یہ قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جن کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت، اپنا پیار، اس کا سرٹیفکیٹ دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ جو خلیلی ہے، یہ محبت کے درجات میں سب سے بلند ترین درجہ ہے، جو اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر پہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ بیٹا اسماعیل بھی ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے بتانے پر، اس جگہ پر، انہی بنیادوں پر جو شاید آدم علیہ السلام میں پہلے رکھی ہوئی تھیں، اسی جگہ پہ بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ یہ قبول کر لے، ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، ہماری اس تعمیر کو قبول کر لے۔ اللہ کے حکم سے تعمیر شروع کی، اللہ کے حکم سے تعمیر شروع کی، کیا اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا؟ کہاں سے فلسطین سے چلے اور اپنے بیوی بچے کو وہاں پہ آباد کیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ انسانوں کا کوئی سایہ ہے، نہ کوئی وہاں پہ کھیتی باڑی ہے، اللہ نے پانی کے چشمے کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا، اتنی دور سے یہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑا، پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔
قبولیت کی ساری شکلیں اور صورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تعمیر اور اس بنیاد کو اٹھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا لاحق ہے؟ فکر یہ لاحق ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول کر لے، ہماری خدمت کو قبول کر لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان گزارنے کے بعد، عید الاضحیٰ قربانیاں کرنے کے بعد ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ کرے کہ ہمارے اور تمہارے نیک عمل قبول ہو جائیں، تقبل اللہ منا و منکم۔ ہم یہ جو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں عید کے موقع پہ، رمضان کے اختتام پر، عید الفطر کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری یہ جو قربانیاں ہیں، جو اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اس دن، اس کے بارے میں یہ دعا دی جا رہی ہے کہ دعا کرو اللہ قبول کر لے، دعا کرو اللہ قبول کر لے، رمضان کے روزے، رمضان کا قیام اللہ قبول کر لے، وگرنہ صورتحال یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے اعمال کی فکر نہیں کی۔ میرے بھائیو، دعوت فکر ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں، ہدف بناتا ہوں، پھر آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، غریب کون ہے، مسکین کون ہے، فقیر کس کو بولتے ہو، معاشرے کے اندر محتاج، بے بس و بے کس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، نہ مال مویشی ہو، نہ کوئی اور سونے چاندی میں سے کچھ مال ہو، ہم اس کو فقیر اور کنگال بولتے ہیں۔ فرمایا المفلس من امتی، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، بڑے بڑے عمل ہیں، پہاڑوں جیسے عمل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے تہامہ پہاڑ جیسے عمل، بڑے بڑے عمل لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ اس نے عمل کر کے اپنے عمل کی قبولیت کا بندوبست نہیں کیا، اس نے فکر نہیں کی، اپنے عمل کی حفاظت نہیں کی، اور یہ ساتھ ساتھ کسی کو مارتا رہا، کسی کو گالی دیتا رہا، کسی پہ بہتان باندھتا رہا، الزام تراشیاں کرتا رہا، عزتیں اچھالتا رہا، پگڑیاں اچھالتا رہا، اور کسی کا خون بہایا، کسی کا مال کھایا، یہ حقوق لوگوں کے غصب کرتا رہا، ظالم بن کر رہا، ساتھ ساتھ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، ساتھ ساتھ سخی بھی اپنے آپ کو کہلواتا ہے، ادھر سے مال ہڑپ کیا اور تھوڑا سا خرچ کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ انہوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، غریبوں کا مال
اور معاشرے کے مظلوم طبقے کا، محکوم طبقے کا مال لوٹ کر، ان کی زمینوں پر قبضے کر کے، سوسائٹیاں بنا کر اور بے تحاشا مال کما کر کروڑ میں سے 10,000 روپے دسترخوان پہ دے دو. یہ صورتحال، یہ صورتحال زیادتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ ان میں ہمیں نہ کرے، کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کی وراثت کو ہڑپ کیا ہے، اپنی بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کیا ہے، اور اس گندے مال کو جو ان کے لیے جائز نہیں تھا، اس حرام مال کو انہوں نے اپنے حلال مال کے ساتھ مکس کیا ہے اور اس کو بھی حرام کر لیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رشوت خور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کی کمائی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا کھانا اور پینا اللہ نے حرام کیا، اس کی تجارت بھی اللہ نے حرام کی، اس کی تجارت بھی اللہ نے حرام کی. میرے بھائیوں، ایسی ظلم اور زیادتی والی کمائی، دوسروں کا حق غصب کر کے چھینا ہوا مال، وہ آدمی چاہے جتنا بھی خرچ کر لے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ کل قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. اور جن پہ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جس کا حق چھینا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. آج ہم نے انصاف کا ترازو لگایا ہوا ہے، تکڑی لگائی ہوئی، میزان لگایا ہوا ہے، ہم نے ہر ایک کو انصاف دینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہے تو اللہ ان کا بھی حساب پورا کرے گا. وہاں پہ اللہ اس گھونی بکری کو اور بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دے کے اور سینگوں والی بکری کو گھونا بنا کے وہاں پہ رب العالمین اس ظلم کا بدلہ اس کو دلائے گا. جانوروں کے اندر انصاف ہو رہا ہے تو انسانوں کے اندر انصاف کیوں نہیں ہوگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر مظلوم ہے، ادھر یہ نمازی حاجی ظالم کھڑا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا کیوں خون بہایا تھا، میرا کیا قصور تھا. اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں تھپڑ مارا تھا، کیوں تھپڑ مارا تھا، کیوں ظلم کیا تھا، اس نے میرا دانت نکال دیا تھا، اللہ اس سے پوچھ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مقتول قاتل کے گریبان کو پکڑ کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا اے اللہ اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری جان لے لی تھی، کیا گناہ کیا تھا کہ اس نے مجھ کو زمین پر رہنے نہیں دیا. سوال ہوں گے، وہاں جواب دینا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم یہ سوال کرتے جائیں گے اور اللہ رب العالمین ظالم سے پوچھے گا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ کہے گا اس کی نمازیں اس کو دے دو، روزے اس کو دے دو، حج اس کو دے دو، زکوٰۃ اس کو دے دو، صدقات اس کو دے دو. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوٹلی اور اس کا نامہ اعمال عمل سے بالکل خالی ہو جائے گا، صفر ہو جائے گا. ہاتھ جس طرح آدمی جھاڑ کے نہیں اٹھ جاتا اس طرح کچھ باقی نہیں رہے گا. قبول ہوئے عمل، نمازیں اس کے پاس ہیں، زکوٰۃ اس کے پاس ہے، روزے اس کے پاس ہیں، صدقات اس کے پاس ہیں، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد یہ ساری چیزیں منتقل ہو گئی ہیں مظلوموں کے پاس. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حق لینے والے باقی ہیں، حق والوں کے گناہ اس کے سر ڈال کے اور حساب کتاب برابر کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس دن سے ڈرنا ہے، اس دن کی فکر کرنی ہے
اس منظر کی فکر کرنی ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے لیے کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساتھ ساتھ جھاڑو پھیرتے جا رہے ہوں، ساتھ ساتھ اپنے عملوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، کہا اپنی پڑوسن کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، پڑوسن کو سکون میں نہیں رہنے دیتی، اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، نفل نمازیں، نفل صدقات، اس کی بڑی شہرت ہے، وہ بڑی فیاض اور سخی خاتون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ نمازیں پڑھتی رہے، روزے رکھتی رہے، زکوٰۃ دیتی رہے، صدقہ خیرات کرتی رہے، لیکن اگر اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، ہی فی النار، وہ کل قیامت والے دن آگ میں جائے گی، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس بات کی فکر کرنی ہے۔ دعوت فکر ہے میرے بھائیوں، اپنے عملوں کو بچانا ہے۔ جس طرح عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح عمل کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔